والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. محترم سامعین اکرام، اسلامی زندگی میں حسن اخلاق یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آنا، آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کیسے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسے ہو، اسی طرح بہترین اخلاقی مظاہرہ کرنا، سچائی کے ساتھ پیش آنا، حسن سیرت کے ساتھ پیش آنا، امانت داری کے ساتھ پیش آنا. الغرض حسن اخلاق یہ ایک بہترین ایسی صفت ہے کہ جو انسانی بنیادی ضروریات میں سے ہے. معاشرے کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں جس پر امن و امان قائم ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی چیز وہ حسن اخلاق ہے. بلکہ یہ ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے، دوسرے سے بہتر ہوتا ہے، اور اسی اخلاق کی وجہ سے آپس میں مودت، محبت، شفقت اور امن و امان کی فضا قائم ہوتی ہے. جبکہ بد اخلاقی معاشرے میں اختلاف کا باعث بنتی ہے، تضاد کا باعث بنتی ہے، جھگڑے کا باعث بنتی ہے، فساد اور بگاڑ کا باعث بنتی ہے. اور حسن اخلاق ایک ایسی صفت ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے تمام مسلمانوں سے ممتاز کر دیتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، جس کا رویہ ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ انتہائی عمدہ ہے، جس کی سچائی کی گواہی تمام مسلمان دیتے ہیں. یہ اخلاق ایک انسان کو تمام مسلمانوں سے بہتر بنا دیتی ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے آپ کو جو بھیجا گیا ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد حسن اخلاق بھی ہے. شعب الایمان میں روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یعنی میری بعثت کے مقاصد میں سے، میرے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ میں تم پر حسن اخلاق کو پورا کر دوں، تاکہ تمہارے اندر اخلاقی کمیاں نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق انتہائی عمدہ ہو. اور یہ حسن اخلاق اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی محبت کا باعث بنتا ہے. سنن ترمذی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ شخص وہ ہے جو اچھے اخلاق کا حامل ہے، اور کل قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے، میرے ساتھ قریب ہونے کے اعتبار سے وہ شخص ہوگا جو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہوگا، اچھے اخلاق پر فائز ہوگا، جس کی مثالیں دنیا دیتی ہوگی. وہ میرے قریب ہوگا کل قیامت کے دن، اور میری محبت بھی اس کو حاصل ہو جائے. اور حسن اخلاق کے عظیم پیکر محسن انسانیت
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کا اخلاق اپنوں کے ساتھ تو نمایاں تھا، جس کی مثالیں دنیا دیتی ہیں، لیکن غیروں کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق نہایت ہی عمدہ تھا، جس کی گواہی عرش معلیٰ سے رب العالمین نے دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر اور مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کا اخلاق صحابہ اکرام کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی ایسے تھا، بڑوں کے ساتھ بھی ویسے ہی تھا۔ الغرض ہر کسی کے ساتھ آپ کا اخلاق نہایت ہی عمدہ تھا، لیکن ہم دیکھیں آپ کا اخلاق غیروں کے ساتھ کیسا تھا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور مکہ فتح کر لیتے ہیں، اور مشرکین سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جانی دشمن آپ کے لیے ساری زندگی آپ کی قتل کی سازش کرتے رہے، آپ کے جانی اور مالی دشمن آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کیسی کیسی تکالیف پہنچائی، جس کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے، اور مشرکین بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ آج ہمارے لیے موت کا دن ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ داخل ہوتے ہیں، صحابہ اکرام بھی یہی سوچ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو خون کا دن ہے، آج کا دن بدلہ اور قصاص لیا جائے گا۔ اور مشرکین بھی بڑے کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن اب انتظار ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ کا کہ آپ کیا حکم صادر کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہاں حسن اخلاق دیکھیے، آپ کے جانی دشمن ہیں، آپ کے لیے قتل کی سازشیں کی، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم واذهبوا فانتم الطلقاء، آج جاؤ، آج تم پر کوئی قصاص نہیں، تم سب کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ ہوتا ہے حسن اخلاق غیروں کے ساتھ بھی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں تو ہمارے اندر اخلاقی کوتاہیاں بہت ہی زیادہ ہیں، بچے سے لے کے بڑے تک ہر ایک میں اخلاقی کمی اور کوتاہی۔ یہی وجہ ہے جب ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں ان کا اخلاق ہم سے نمایاں اور ممتاز نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک غیر مسلم دن بدن ترقی کیے جا رہا ہے اور مسلمان نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر اخلاقی کمیاں ہیں، امانت داری نہیں ہے، کاروبار میں سچائی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے۔ اگر بات کرتے ہیں تو گالی گلوچ سے آغاز کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ دے اس کا بدلہ لینے کے لیے پوری زندگی اس کے پیچھے لگ جائے۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف بھی نظر دوڑائیں کہ پورے پورے قافلے آپ کے اخلاق کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک کافر قبیلے کے سردار سے اسلام سے قبل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گرفتار کر کے لے آئے، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ثمامہ بن اسال کے پاس آتے ہیں، ثمامہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے اور کیا کہتے ہیں ان تقتل ذا دم، اگر آپ قتل کریں گے تو ایسے شخص کا قتل کریں گے جس کا قصاص لیا جائے گا، جس کا بدلہ لیا جائے گا۔ 3 دن مسلسل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ثمامہ بن اسال کے پاس آتے رہے اور ثمامہ کے یہی الفاظ تھے کہ آپ سے بڑھ کر مبغوض چہرہ اس دنیا میں مجھے کوئی نہیں۔ 3 دن ثمامہ بن اسال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا، صحابہ کی سیرت دیکھی، صحابہ کا مسجد نبوی میں معلوم دیکھا کہ آپ نماز کی کیا روٹین ہے، صحابہ کا آپس میں کیا معمول ہے۔ 3 دن بعد نبی علیہ السلام نے ثمامہ کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ جیسے ہی جاتے ہیں
غسل کر کے واپس آ جاتے ہیں. ثمامہ وجہ کیا ہے, کیوں واپس آئے ہو؟ فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول. آج ثمامہ مسلمان ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کا اخلاق انتہائی عمدہ تھا, جس کی وجہ سے آج ثمامہ نے اسلام قبول کر. اور اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کو کہنے لگے کہ آج میں آپ سے اس زمین پر سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, آپ سے بڑھ کر محبوب شخص مجھے اب اس دنیا میں کوئی نہیں. یہ کیا تھا؟ یہ آپ کا اخلاق تھا, جس کو دیکھ کر کفار بھی اسلام لے کر آتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں ہماری اخلاقی برائیاں دیکھ کر ہم سے تو کافر متنفر ہو جاتے ہیں. اور یہ حسن اخلاق ایک ایسی عظیم صفت ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. سنن ترمذی کے اندر روایت ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان کو جنت میں داخل کر دے گی. وہ کون سی ہیں؟ تقوی اللہ و حسن الخلق. ایک اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے. دوسرا حسن اخلاق ہے جو انسان کو جنت تک کے پہنچائے گا. یہ کوئی معمولی عمل نہیں. ہم سب اپنے گریبان میں جا کے ہمارا رویہ دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا ہے, ہمارا اخلاق کیسا ہے, کیا ہم سچائی کے ساتھ کام لیتے ہیں, ہم امانت داری کے ساتھ کام لیتے ہیں یا نہیں. اگر ہمارا اخلاق انتہائی عمدہ ہوگا, ہم بہترین لوگوں میں شمار ہوں گے, اور کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ہمیں نصیب ہوگی, اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالی ہمیں اپنے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.